علی بھی اگلا سوال ہے، کیا قرآن حکیم کے الفاظ اور نقطے اور اعراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لگائے گئے؟ اگر ایسا ہی ہے تو قرآن حکیم کی اتھینٹسٹی کہاں جائے گی؟ سوال ہے۔ یہ سر اعراب لفظ نہیں، یہ اعراب لفظ۔ اعراب میرے آگے تو چل جائے گا، مولویوں کے آگے نہیں چلے گا۔ قالت الاعراب آمنا، پینڈو لوگ کہتے ہیں، بادیہ نشین، گاؤں کے رہنے والے دیہاتی لوگ کہ ہم ایمان لے کے آئے۔ اے نبی فرماؤ تم ایمان نہیں لائے، اسلام لائے ہو۔ قالت الاعراب، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قالت الاعراب میں الف کے اوپر حمزہ کے اوپر زبر آتی ہے۔ اعراب کہتے ہیں پینڈو، عرابی، عربی، گاؤں کے رہنے والے لوگ، جی۔ بادیہ نشین۔ ایک لفظ ہے اعراب، الف کے نیچے زیر، جسے ہم عموماً اپنی لنگوسٹک میں زبر زیر پیش کہتے ہیں، لیکن وہ زبر زیر پیش نہیں ہوتے۔ اعراب ڈیفرنٹ چیز ہے۔ زبر زیر پیش کے ذریعے عربی الفاظ کی مختلف حالتوں کو اعراب کہا جاتا ہے۔ مثلا محمد جو لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اعرابی حالت اپنی اصل میں حالت رفع ہے، اور سب کی حالت رفع ہی ہوتی ہے۔ یہ لفظ ہے محمدن، پیش، حالت رفع یعنی پیش اینڈ پہ آئے گی محمدن۔ لیکن درود شریف میں کیا ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمدن۔ یہ محمدن جو محمدن بن گیا ہے، یہ اس کی اعرابی حالت چینج ہو گئی ہے الا کی وجہ سے۔ الا پریپوزیشن ہے عربی میں، اور عربی میں اصول یہ ہے کہ حروف جر میں سے، پریپوزیشنز میں سے کوئی آ جائے تو اگلے الفاظ پیش کو زیر میں بدل دیتے ہیں۔ تو اللہم صلی علی محمدن جو ہے اللہم صلی علی محمدن بن گیا۔ تو یہ اعرابی حالت ہے، محمدن محمدن۔ زبر زیر پیش عام حالت میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ویسے زبر زیر پیش کے لیے حرکات کا لفظ آتا ہے، یہ میں نے آپ کو مدنی ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جائیں نقطوں والا مسئلہ۔ یہ نقطے، اعراب، زبر زیر پیش، یہ پرابلمز ہیں اجمیوں کے، عربیوں کے یہ پرابلم نہیں ہے۔ سیدنا عثمان کا جو نسخہ اس وقت توپ کاپی میوزیم میں رکھا ہوا ہے ٹرکی کے اندر، تو آپ دیکھیں گے وہ اسی طریقے سے ہی ہے، کوئی اس کے اوپر اعرابی حالتیں موجود نہیں ہیں، بلکہ سیدنا عثمان کے خون کے دھبے بھی ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے نا۔ ایک رشیا کے اندر بھی ہے ایک نسخہ۔ تو یار کیا زبردست بات یاد آئی۔ آپ کو پتا ہے خون کے دھبے کس آیت کے اوپر ہیں؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ سبحان یہ سورہ بقرہ کے بالکل اینڈ پہ آتا ہے نا، پہلے پارے کے اینڈ پہ۔ جی۔ تو ان الفاظ کے اوپر سیدنا عثمان کا خون گرا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں تاشقند میں بھی ہے۔ تو ادھر جو اعراب یا نقطوں والا ضرورت نہیں ہے، بلکہ اردو میں کئی الفاظ ایسے ہیں جس میں آپ کو بھی حرکات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثلا اگر میں آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پہ لکھوں دال اور نون، تو آپ اسے کیا پڑھیں گے؟ دن۔ ہمارا بچہ بھی اسے دون یا دان نہیں پڑھے گا، اگرچہ زیر لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمیں پتا ہے اردو زبان میں لفظی یہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عربی میں جو الفاظ ہیں نا، وہ اپنے زبر زیر پیش اور نقطوں کی بھی محتاجی سے پاک ہے۔ عربیوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، کیونکہ ان کی لنگوسٹک ہے، اس کے بغیر بھی ان کو یہ پتا ہے، وہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے۔ یہ تو جو اعراب تھے، یہ تو سیدنا علی نے اپنے دور خلافت میں ابو الاسود الدولی جو چیف جسٹس تھے کوفہ کے، اور ان کے شاگرد بھی تھے مولا علی کے، اور صرف اور نحو میں امام مانے جاتے ہیں، وہ ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، انہوں نے یہ اعراب لگوائے تھے قرآن پہ۔ یہ جاج بن یوسف علی تو کہانی انہوں نے کرائی ہوئی ہے نا، حضرت علی کو پیچھے کرنے کے لیے، یہ حضرت علی کے دور میں ہو گیا تھا کام۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تفسیر قرطبی کے اگر آپ مقدمے میں پڑھ لیں تو آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ عجاب نے یوسف والی بھی بات ملتی ہے، لیکن وہ مضبوط نہیں ہے، مضبوط بات ہے۔ بہرحال یہ اعراب نہ بھی لگے ہوئے ہوں تب بھی آپ الفاظ کو اردو میں صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ زبر کو زیر، زیر کو زبر، لیکن بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں پتہ ہوتے۔ مثلا میں اگر لکھوں الف خا لام الف قاف، تو کئی لوگ اسے اخلاق پڑھیں گے، کئی لوگ اخلاق پڑھیں گے، جی۔ لیکن جنہیں اردو آتی ہوگی وہ اسے اخلاق ہی پڑھیں گے۔ لفظ اخلاق نہیں ہوتا، اخلاق ہوتا ہے۔ بالکل۔ ہم اردو میں لفظ پڑھتے ہیں رضا، رضائے الہی سے وفات پا گئے، یہ لفظ ہوتا ہے رضائے الہی سے۔ را زوئیں، زوئیں نہیں اس کو کہتے، زواد ہے، عربی میں ضاد ہوگا،
الف. اسی لیے آپ دیکھیں اسے کوئی رضا پڑھتا ہے, اسپیلنگ بھی آپ دیکھیں انگلش میں غلط چل رہے ہیں. انگلش میں رضا کے اسپیلنگ ہونا چاہیے RIZA, لیکن کیا لکھا جاتا ہے RAZA. غلط چل رہے ہیں, لیکن اردو میں چل جاتا ہے. لیکن عربی ایسی زبان ہے کہ اس میں یہ نہیں چلتا. وہاں تو زبر زیر کے فرق سے الفاظ کے معنی ہی بدل جاتے ہیں, پروننسیشن سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں. الفاظ کو لمبا یا زیادہ کرنے سے, کم کرنے سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں. لام زبر لا پڑھیں تو اس کا مطلب ہے ضرور, اور لام الف زبر لا پڑھیں تو مطلب ہے نہیں. بالکل اپوزٹ. قلب 2 نقطوں والا دل, اور کف کش والا کاف قلب کتا. کتنا فرق ہے, بہت فرق ہے. تو یہ عربی کے اندر, اس کے لیے میرا آپ کو ریکویسٹ ہے, میں نے ایک عربی پوری کی پوری پڑھا دی ہے, عربی پروننسیشن تجوید 2 گھنٹے کے اندر, مسئلہ 200, وہ آپ دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. تو نقطوں کی محتاجی کوئی نہیں سر. ہاں ہمیں ضرور ہے, عربیوں کے سامنے ابھی بھی آپ بغیر نقطوں والا رکھیں نا, جن کو عربی آتی ہے. ایک تو پاکستانی عربی ہے نا جی, پاکستانی عربیوں کو اتنی عربی نہیں آتی ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. بہت کم لوگ ہیں جن کو عربی لنگوسٹک آتی. جیسے اب میں اگر شیکسپیئر کی پیور انگلش لا کے رکھ دوں تو بڑے بڑے انگلش والوں کو کئی الفاظ ڈکشنری سے دیکھنے پڑ جائیں گے. کیوں؟ وہ ہمارے مستعمل نہیں ہے انگریزی, پیور لٹریچر کی انگریزی ہے. لیکن عام انگریزی خبریں تو آپ اور میں بھی سن کے سمجھ رہے ہوتے ہیں, تھوڑی بہت بول بھی لیتے ہیں, انگریزی ہمیں آتی ہے. لیکن اگر آپ بہت دقیق الفاظ کی بات کریں, اس طریقے سے آپ دیکھیں, اب قرآن کی عربی اللہ کے فضل سے آپ کہیں سے کھولیں, میں آپ کو قرآن کا ترجمہ کر دوں گا. لیکن اگر آپ بخاری شریف کھولیں تو مجھے کئی الفاظ کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا, اس لیے کہ ثقیل عربی ہے. قرآن اسی لیے اللہ نے آسان بنایا, یہ ہدایت کے لیے تھی کتاب, تذکیر کے لیے تھی, اور الفاظ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. تو قرآن میں بھی 30واں پارہ ذرا مشکل ہے. آپ اس عربی کی بات کرتے ہیں, آپ عربی کی کوئی حدیث تھوڑی سی لمبی ہو بخاری مسلم سے, آپ کسی عالم کے سامنے لے جائیں, جا کے ترجمہ کرائیں, آپ 50 علماء کو دینا تو بیچ میں 45 سے زیادہ غلط ترجمہ کر دیں گے, کیونکہ وہ دقیق. اور لیکن اور یہ بھی غلط ترجمہ آپ اپنے سامنے بیٹھ کے کرائیں تو شاید 49 ہی غلط کر دیں. یہ چھپ چھپا کے ڈکشنریاں دیکھ کے کریں گے ترجمہ, سامنے ان میں سے کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کیونکہ وہ فلوئنسی میں نہیں آئی ہوتی نا. اللہ یہ کہ آپ دیکھیں نا کتنے علماء جو عربی میں تقریر کر سکتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں نا عربی, ان کو کہ ذرا ایک دن عربی میں تقریر کریں, اور ہم سامنے عربی بٹھائیں گے, یقین کریں وہ ان کی وہ پریٹ کرے گا, یار یہ کون سی عربی بول رہے ہو. نہیں کر سکتے تقریر. ہمیں انگریزی آتی ہے, مجھے اچھی, میری پوری تعلیم انگریزی میں ہے, لیکن میں نے چونکہ انگریزی کبھی بولی نہیں. اگر آپ مجھے انگریزی میں تقریر کرنے کے لیے کہہ دیں تو میں تو کئی جملے غلط بول جاؤں گا. ہاں اگر آپ مجھ سے لکھوائیں تو میں آپ کو بڑے بچے انگریزوں سے اچھی انگریزی لکھ دوں گا, کیونکہ وہ لکھتے وقت تو میں اپنے ٹینس وہ سب کچھ سوچ سوچ کے لکھ رہا ہوں گا. لیکن اگر آپ مجھے کہ فل بدی بولنا تو میں رٹی رٹائی تقریر تو ضرور بول لوں گا, ٹھیک ہے. انگریزی کے اگر کچھ جملے میں نے یاد کیے ہیں, لیکن وہ ڈائریکٹ فل بدی تو گفتگو نہیں کر پاؤں گا. تو یہی کچھ ہوتا ہے. تو آپ ٹینشن نہ لیں سر, وہ نقطوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن محفوظ ہی ہے اللہ کے فضل سے 2 گتوں کے درمیان.